قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 سورہ دہر۔ سورہ دہر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 98 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ایک زمانے میں قابل ذکر ہی نہیں تھا، اور عربی میں دہر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوا جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نظر کرنے کی تجویز دی، اور انہوں نے جناب سیدہ علیہ السلام اور فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 3 روزوں کی نظر کر لی، اور جب شفا کے بعد روزے رکھے اور افطاری کا وقت قریب ہوتا تو کبھی مسکین، کبھی یتیم اور کبھی اسیر آ جاتا، اور پنجتن پاک اور فضہ اپنی افطاری کو ان افراد کے حوالے کر دیتے اور پانی سے افطار کر لیتے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اس ایثار کی وجہ سے تیسرے دن جبرائیل امین علیہ السلام ان کی شان میں یہ سورہ لے کر نازل ہوئے۔ اس سورے کی ابتدا میں انسان کی اصلیت سے آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ انسان ایک دور میں کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے خلق کیا، سماعت اور بصارت دی، راستے کی طرف ہدایت بھی کی۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو شکر ادا کرے اور ہدایت حاصل کرے، اور چاہے تو ناشکری کرے اور گمراہی قبول کرے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالی جزا کے طور پر اسے جنت اور نعمتیں عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، بس اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے شکر گزار بنے اور چاہے ناشکرا بنے۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بلا شبہ نیکوکار جنت میں شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ یعنی وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور جدھر جائیں گے ادھر بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک ایسے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو بڑا ترش اور سخت ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچائے گا اور انہیں چہروں کی تر و تازگی اور دلوں کا سرور عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے صلے میں انہیں بہشت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، وہ وہاں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی ٹھٹر۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان باغائے بہشت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے ان کی دست رس میں ہوں گے کہ ہر وقت بلا تکلف کھا سکیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے چمکدار گلاس گردش میں ہوں گے۔ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کی قسم سے ہوں گے جنہیں منتظمین نے پورے اندازے کے مطابق بنایا اور بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور انہیں ایسی شراب طہور کے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل سوٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ اس جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ ایک حالت میں رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم وہاں جدھر بھی دیکھو گے وہیں عظیم نعمت اور عظیم بادشاہی دیکھو گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار انہیں پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری جزا ہے
اور تمہاری کوشش شکر گزاری کے قابل ہے۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ہم ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، اور اپنے پروردگار کے حکم کی خاطر صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکر گزار منکر کی بات نہ مانیے۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجیے۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، اور رات کے ایک حصے میں اس کو سجدہ کیجیے اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیجیے۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ دنیا عاجز سے محبت رکھتے ہیں اور آگے آنے والے ایک بھاری دن قیامت کو اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ہی ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم ہی جب چاہیں گے تو ان کی جگہ انہی جیسے لوگ بدل دیں گے۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک بڑی نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔